بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، ایک چیز جو کثرت سے ڈسکس کی جاتی ہے اور ہم سے کافی مومنین خصوصاً مرد حضرات اور بعض خواتین بھی یہ ڈسکس کرتی ہیں، پوچھتے ہیں مومنین کہ دوسری تیسری یا چوتھی شادی یا دوسری بیوی رکھنا اس میں کوئی قباحت ہے؟ مرد پوچھتے ہیں اس کی شریعت کیا کہتی ہے، کوئی تاکید ہے اس میں؟ اور خواتین کہتی ہیں کہ مردوں کو کیا آ پڑی کہ وہ اور خواتین کی طرف چلتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں یا ان چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو آج تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ شریعت کیا کہتی ہے، دنیا میں کیا پہلو ہیں اور ان کا آپس میں کیا ٹاکرا ہے اور کیا موازنہ ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ قرآن کریم میں آیت ہے، اس کے علاوہ احادیث اور روایات درجنوں موجود ہیں جس میں تاکید کی گئی ہے کہ انسان شادی کرے، شادی کی یہ فضیلت ہے۔ اور دوسری تیسری یا چوتھی شادی کے بارے میں بھی سورہ نساء میں آیت نمبر 3 نازل ہوئی ہے کہ انسان کو اختیار ہے کہ وہ دوسری کرے، تیسری کرے یا چوتھی کرے۔ 4 تک لمٹ ہے مستقل نکاح، جو ایک پرماننٹ نکاح ہوتا ہے، وہ 4 تک ایٹ اے ٹائم 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ رسول کریم کی ایٹ اے ٹائم زیادہ بیویاں تھیں تو رسول کریم کے لیے یہ حکم مسلط نہیں تھا، لاگو نہیں تھا، وہ مصلحت خداوندی تھی۔ اور اس کے علاوہ تمام خلقت کے لیے جو امت محمدی ہے ایٹ اے ٹائم 4 بیویوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے، ایک بلوچستان کا کلپ آیا تھا، عرب لوگ ہیں بعض ہیں جو مستقل 4 سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ 4 پہلی ان کی حلال ہوں گی، اس کے علاوہ ایکسٹرا جو ہیں وہ جائز ان کی نہیں ہوگی، بیویاں نہیں ہوں گی، اگرچہ وہ نکاح کرتے رہیں۔ ہاں، اس کے بعد حل ہے کہ جس کی 4 سے زیادہ بیویاں ہوں وہ متع کر سکتے ہیں۔ متع کے اوپر ہمارے تفصیلی لیکچرز، دلیلیں اور احکامات موجود ہیں، ان کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ہم ڈال دیں گے۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جی دوسری بھی مشکل ہو گئی ہے، آپ 4 کے بعد کا راستہ بتا رہے ہیں، تو اس کی تمام کی ہم ڈسکشن کرنے آ رہے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ یعنی اجازت ہے، روایات کہتی ہیں کہ اجازت ہے، سنت ہے، مستحب ہے، انسان کر سکتا ہے شادیاں۔ تو آیا کوئی پابندی بھی ہے کہ جب ممانعت ہو؟ جی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے بس اختیار میں نہیں ہے کہ آپ نان و نفقہ دوسری کو دے سکیں یا 2 ہیں تیسری کو دے سکیں، عدالت قائم کر سکیں، عدالت ضروری ہے۔ تو آپ کے بس اختیار میں نہیں رہا تو آپ کے لیے شادی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے بس اختیار میں نہیں رہا کہ خواتین کی لذت اور جسمانی جنسی خواہش پوری کر سکنا، بعض یہ ہیں کہ ایک ہی بیوی کو بھی راضی نہیں کر سکتے، میڈیکل ایشو ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ دوسری کی طرف سوچیں بھی نہ، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ جن کے یہ ایشو ہے، عدالت والا، نان و نفقے والا، یا میڈیکل ایشو ہے، جنسی ایشو ہے۔ اس کے بعد پھر خواتین کافی اعتراض کرتی ہیں، سوال کرتی ہیں کہ کیا آپ پڑی مردوں کو کہ یہ اور طرف راغب ہوتے ہیں، ہم خوبصورت بھی ہیں، پہلی خاتون کہتی ہے ہمارے اندر کوئی کمی نہیں، خواہشات بھی پوری کرتے ہیں، بچے بھی ہو گئے ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں یا جوان ہو گئے ہیں، تو اب ان کو کیا پڑی شادیوں کی؟ تو یہاں گزارش ہے کہ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، شریعت نے تاکید کی ہے، شریعت نے کہا ہے کہ ایسے شادیاں کریں، رزق وسیع ہوتا ہے، رزق میں وسعت آتی ہے، عبادت مکمل ہوتی ہے، عبادت میں کافی گنا اضافہ ہوتا ہے، شادیوں کے کافی فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ لیکن خواتین کے جو سوال، معاشرے کے جو سوال، اس کے اوپر مناقشہ کیا جاتا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ ہیں، عمر بھی ان کی زیادہ ہوتی ہے، مرد پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تھوڑے بھی ہیں پہلے بھی چلے جاتے ہیں۔ معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں بیوگان کی تعداد زیادہ ہے، مرد فوت ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثات ہوتے ہیں، پہلے دور میں جہاد پر جاتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، تو مرد کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ جلدی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، خواتین زیادہ بچ جاتی ہیں۔ بیوگان ہیں، طلاق یافتہ ہیں، کافی ہیں، جو خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ ایک یہ ایشو ہے، زیادہ شادیوں کو ترویج دینے سے وہ خواتین جو بیوگان ہیں یا بے آسرا ہیں ان کو آسرا مل جائے گا، اور پہلی خاتون کو یہ حوصلہ رکھنا چاہیے کہ میری وجہ سے کسی اور کی زندگی سیٹل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد مردوں کا تولیدی سسٹم، طاقت، انرجی، جنسی جسمانی ڈبل ہوتی ہے خاتون سے، شریعت بھی کہتی ہے، میڈیکل بھی کہتی ہے۔
تو خاتون کی جو جنسی خواہش ہے وہ آدھی ہوتی ہے مرد کی نسبت. یہاں وہ مرد ڈسکس نہیں کر رہے جن کا کوئی ایشو ہے، میڈیکل ایشو ہے، کوئی بھی ہے، ہوتا ہے بعض اوقات جو ایک ہی بیوی کو راضی نہیں کر سکتے، ان کی بات نہیں ہو رہی. ویسے ایک جو ہے تقریباً جو عمومی طور پہ مردوں کی طاقت ہے وہ ڈبل ہوتی ہے خاتون کی نسبت. اس کی جنسی خواہش زیادہ ہوتی ہے جو ایک خاتون بعض اوقات پوری نہیں کر سکتی. پیریڈز ہیں، خاتون مریض رہتی ہے، پیریڈز میں گزارتی ہے، پریگننٹ ہو جاتی ہے، اس کی جنسی خواہش ختم ہو جاتی ہے تقریباً. اس کے علاوہ اس کے کافی ایشو ہوتے ہیں. بچے کو دودھ پلاتے ہوئے اکثر اس کی جنسی خواہش تقریباً ختم ہو جاتی ہے. یہ ہر کسی کی بات نہیں ہے، لیکن اکثریت اور بیشتر، اور یہی تجزیہ تجربہ اور ڈاکٹروں سے اور علماء سے ڈسکشن کے بعد، کافی تحقیق کے بعد یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر خاتون جو ہے وہ جوانی میں بھی جلدی آتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ یائسہ بھی جلدی ہو جاتی ہے. 50 سال کے بعد اس کا بچہ پیدا ہونا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. پیریڈز ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مرد تقریباً جو ہے وہ اکثریت مرد جو ہیں بوڑھے بھی ہیں لیکن وہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ بچہ پیدا کر سکیں اور شادی کر سکیں. یہ ایک سسٹم ہے. اس کو مرد کو ایک اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پاس اور جو ہے وہ خواتین کو لے آئے، اور ان کی زندگی بھی سیٹل ہو جائے گی اور مرد کی خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی جو مجبور کرتی ہیں، زبردستی کرتی ہیں. کیا پڑھی، کیوں ضرورت ہے تمہیں، فلاں کر دوں گی، عدالت چلی جاؤں گی، گھسیٹوں گی. وہ مرد پھر اس بیوی کے بھی قریب نہیں آتے اور پھر اپنی لذت پوری کرنے کے لیے گناہ کی دلدل میں بھی چلے جاتے ہیں. کیونکہ اگر ایک پرماننٹ شادی کوئی نہیں کر سکتا، متع ہمارے معاشرے میں بھی کبھی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حلال ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، لیکن معاشرے میں اور خواتین بھی اجازت نہیں دیتی، کوئی متع کی بھی اجازت نہیں دیتی، شادی تو دور کی بات ہے. تو یہ مسائل ہیں جس میں پھر مرد کے حقوق جو ہیں، یہ نہیں ہے کہ میں ایک مرد ہوں اور یہ چیزیں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں، یہ شریعت میں اور دنیا میں ہر چیز کا موازنہ کر کے پیش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے خواتین جو ہیں وہ تقریباً جو ہے ان کی جنسی خواہش اور لذت جو ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. مرد کی اس طرح نہیں ہے. تو یہاں گزارش ہے کہ شریعت کا بھی ہم موازنہ کر چکے ہیں، دنیاوی پہلو پر بھی ذکر کر چکے ہیں، خواتین کی تعداد، خواتین کا زیادہ ہونا، خواتین کے، اور پھر آج یہی معاشرہ ہے کہ کافی لوگ جو ہیں بیچارے بیٹھے ہیں، بیوگان بیٹھی ہیں، طلاق یافتہ بیٹھی ہیں، نوجوان بچیاں گھروں میں بیٹھ گئی ہیں، کوئی غریب ہیں تو گھر میں بچیاں بیٹھ گئی ہیں. یہی معاشرہ ہے کہ جب ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے نہیں، مرد تھوڑے ہیں، خواتین زیادہ ہیں، اور جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب اقتدار ہیں، جو 2-3 کو کھلا سکتے ہیں، ان کی بیویاں راضی نہیں ہوتی، اور پھر اور خواتین کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. تو ایک خاتون اپنا حق لینے کے لیے ضدی ہو جاتی ہے کہ جی اور خاتون کے ساتھ میں اپنے مرد کو شیئر کروں. یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سا اسلام کہہ رہا ہے؟ یہ اخلاقی پہلو بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ اور خواتین کے حقوق مار رہی ہیں. تو جب ایک، اور معاشرے سے گزارش ہے کہ جب ایک انسان صاحب حیثیت ہے اور عدالت کر سکتا ہے، اس کے اندر کوالٹیز پوری ہیں، تو اس معاشرے کی بے آسرا خواتین کو، غریب بچیوں کو ہیلپ کریں، سپورٹ کریں، ان کو آسرا دیں تاکہ ان کی بھی لائف سیٹل ہو سکے اور ہمیشہ کے لیے دعائیں کما سکیں. تو یہاں کافی مومنات مجھ سے ناراض ہوں گی، لیکن حقیقت یہی ہے جس کو پیش کرنا مجبوری بھی تھی، کیونکہ یہ امر ہم نہیں بتائیں گے تو اور کون بتائے گا. یہ ضروری امر تھا جس کو ذکر کرنا ضروری تھا. اور معاشرے کی حقیقت یہ ہے کہ اگر، کیونکہ ہمارا معاشرہ ہے بر صغیر، یہاں خاتون کو ایک گالی لگتی ہے دوسری شادی اگر مرد کرتا ہے. ہم عرب میں رہ کے آئے ہیں، عرب کا رواج ہے کہ کوئی بزرگ بھی ہو کسی کے ہاں رشتہ بھیج دے، اگر بچی بیٹھی ہے 18 سال کی بچی 60 سال کے بزرگ کو دے دیتے ہیں عرب کے، کیونکہ وہ معاشرہ جو ہے ان کو پتہ ہے کہ اس لیے وہاں زنا نہیں ہے، کم ہے ضرور ہے لیکن کم ہے، وہاں گناہ کم ہے، یہ جنسی گناہ بہت کم ہے عرب میں، کیونکہ شادیاں زیادہ ہیں. ہے گناہ وہاں بھی، یہ نہیں ہے کہ پاک و پاکیزہ ہیں، لیکن بہت کم ہے. ہمارے معاشرے میں چھوٹے بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ شادی کا جلدی نہ ہونا، یا پھر شادی میں تاخیر کے بعد پھر اور حق نہ دینا مرد کو، یا اس طرح کے معاشرے کا بگاڑ. پھر بچیاں اپنی راہ پہ چل پڑتی ہیں، مرد اپنی راہ پہ، خواتین اور مرد کا پھر کوئی جوڑ نہیں ملتا اور نہ ہی اور شادیوں کی اجازت ملتی ہے، تو معاشرہ بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس چیز کو سدھارنے میں خواتین کو اہم کردار ادا کرنا چاہیے. جذبہ اگر ان کا ہو اور ان کا دل بڑا ہو، خود وہ اگر ایک شوہر خواہش مند ہے، چاہتا ہے کرنا، اس کو اگر آپ تنگ کریں گی، اس کو اس کے راستے کے میں رکاوٹ بنے گی، تو وہ اپنا کہیں نہ کہیں نظام تو بنا لے گا، لیکن آپ کی عزت وقار کم ہو جائے گی.
خود اس کو راستہ مہیا کریں گی یا اجازت دیں گی تو آپ کا وقار بڑھے گا، اور یہ یقینی طور پہ ایسا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ شریعت محمدی یہی کہتی ہے۔ رسول کریم کی بھی زیادہ شادیاں تھیں، مولا علی کی بھی زیادہ شادیاں تھیں، مولا حسن کی بھی زیادہ تھیں، مولا حسین کی بھی زیادہ تھیں، اسی طرح ائمہ معصومین کی، اہل بیت کی، اصحاب کی متعدد شادیاں تھیں۔ تو گزارش ہے اس چیز پر غور و فکر کیجئے گا۔ مومنین سے ملتمس ہوں، دعا میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب